عمر اور زندگی کا فرق، اگر آپ اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں تو دا ایج جسے عمر کہتے ہیں آپ، اور زندگی جسے لائف کہتے ہیں۔ میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں تو بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ عمر اور زندگی میں کیا فرق ہے مجیب صاحب۔ میں نے بڑی غور و فکر کے بعد، بڑی ریسرچ کے بعد یہ محسوس کیا اور لوگوں کو بھی سمجھایا کہ ذرا ڈیپلی سوچئے، لگتا تو ایک ہی ہے کہ عمر بھی ایک وقت ہے، زندگی بھی ایک وقت ہے، عمر ہی لائف ہے، زندگی ہی عمر ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ تھوڑا ڈیپلی جائیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ عمر وہ ہے جو اپنوں کے بغیر بھی گزر جائے، زندگی وہ ہے جو اپنوں کے ساتھ گزرے۔ سمپل جواب ہے، بڑی بہترین فلسفی ہے۔ آپ کو جیل ہوتی ہے اگر خدا نخواستہ، تو آپ کو صرف اپنوں سے دور کر دیا جاتا ہے۔ زندگی یہاں گھر میں تھی، وہاں عمر گزر رہی ہے صرف۔ کچھ لوگ جو گلف میں ہیں، باہر ہیں، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے، وہ وقت گزار رہے ہیں، وہ صرف عمر کاٹ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے، اسی لیے عمر قید کر دیا جاتا ہے، عمر کی قید، یعنی آپ کی عمر کو وہاں روک لیا جاتا ہے۔ زندگی تو آپ کے گھر میں ہے، آپ ملتے ہیں اپنے بیوی بچوں سے، لیکن شیشے کے دوسری طرف سے، راڈز کے دوسری طرف سے، جالی کے دوسری طرف سے، آپ کو ٹچ ہونے نہیں دیتے۔ غرض یہ کہ میں نے اس پہ کچھ لکھا ہے، آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پوری انسان کی زندگی کو اگر 100 سال کی مل جائے تو میں نے اس کو 10 حصوں میں بانٹنے کی کوشش کی ہے۔ 10 سال کی عمر کے بچے کا پورا آپ معائنہ کیجئے، اس کی پوری برین کی رپورٹ نکالیے، تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اس کو زندگی کی کوئی فکر نہیں ہے۔ 10 سال کا بچہ ہے، کھیل رہا ہے، کود رہا ہے، جس کے جو جی میں بول رہا ہے، محبت بھی کرتا ہے، غصہ بھی کرتا ہے، لڑتا بھی ہے۔ زندگی کی کوئی فکر، کوئی ٹینشن نہیں ہے اس کو۔ باپ کھلا رہا ہے یا ماں کھلا رہی ہے، بھائی بہن کھلا رہے ہیں، جو بھی ہے، 10 سال کی عمر تک۔ 10 سال کی عمر میں وہ بے فکر ہے، اس کو کوئی فکر، کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ 20 سال کی عمر میں بیوی بچوں کا کوئی ٹینشن نہیں رہتا، جوانی، وہ جو چاہے کرتا ہے، ہارمونز کا ملٹیپلیکیشن بڑھتے رہتے ہیں، جوش رہتا ہے، غصہ رہتا ہے، اپنے آپ سے باہر نکل جاتا ہے، کسی کے کنٹرول میں نہیں آتا۔ 30 سال کی عمر میں اتنا بزی کر دیا جاتا ہے اس کو، شادی، بچے، اور یہ کاروبار، ڈیوٹی، فلاں فلاں فلاں، تعلیم مکمل ہو گئی، یہ بھی ہو گیا، تو اب اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ چلیے، وقت سے محروم ہو گیا، پہلے ذمہ داریوں سے محروم ہو گیا، اس کے بعد بیوی بچوں کی چکر میں، پڑھائی کے چکر میں اور پیسہ کمانے کے چکر میں اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ 30 سال کی عمر میں بیوی بچوں کے چکر میں آ کے وقت نہیں مل رہا، سکون نہیں ہے۔ 40 سال کی عمر میں آپ کی نالج، آپ کا علم، آپ کی کوالیفیکیشن، سب کا فرق مٹ جاتا ہے۔ آپ کی 40 ایئرز کی ایج میں آپ کے ساتھ پڑھنے والے جو فیل ہو گئے تھے، آپ سے زیادہ دولت مند ہو سکتے ہو، اور آپ جو ہے پڑھ کے لکھ کے، انجینئرنگ کر کے، ڈاکٹر بن کے بھی، ڈپلوماس کر کے بھی بیکار بیٹھے ہوں گے، لیکن آپ کے سامنے والے کروڑ پتی، لکھ پتی بنے۔ اب یہاں آ کے 40 سال کی عمر میں آپ کے علم کی ویلیو ختم ہو جاتی۔ 40 ایئرز کے جتنے لوگ ہیں آپ دیکھ لیجئے، اب ان کی لائف ایک جگہ پہ ٹھہری ہوئی ہے، وہ کس لیول پہ ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ 40 سال کی عمر میں علم اور ایجوکیشن کا فرق ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ جاہل لوگ بھی زیادہ پیسے کما لیتے ہیں، یہ لکھا میں نے۔ اب آئیے 50 سال کی عمر۔ 50 سال کی عمر میں خوبصورتی اور بدصورتی کا فرق ختم ہو جاتا ہے، چہرے پہ جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ اپنے زمانے میں بہت خوبصورت لوگ بھی بدصورت لگنے لگتے ہیں 50 سال کے بعد۔ آپ ذرا فلم انڈسٹری جھانک کے دیکھ لیجئے، آپ کے سامنے اتنا میک اپ، اتنا ایکسرسائز، اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ ہیرو یا وہ ہیروئن جو 20 سال کی عمر میں آئے تھے فلم انڈسٹری میں، آج 50 سال کی عمر میں ان کا کیا حشر ہو گیا۔ ہاں، 50 سال کی عمر میں خوبصورتی اور بدصورتی کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ اپنی جوانی میں بہت خوبصورت لگنے والے بھی برے لگنے لگتے ہیں، فیس پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ 60 سال کی عمر میں آ جائیے۔ 60 سال کی عمر میں بڑی پوزیشن اور چھوٹی پوزیشن کا بھی فرق ختم ہو جاتا ہے۔ آپ بہت بڑے آفیسر ہوں گے، آپ کے زمانے میں سب آپ کو سلوٹ کرتے تھے، اب 60 سال ہو گئے، آپ ریٹائرڈ ہو گئے،
نہ تو آپ کا چپراسی جو سلاؤٹ کرتا تھا وہ بھی آپ کی عزت نہیں کرے گا، وہ سیکیورٹی گارڈ بھی آپ کی عزت نہیں کرے گا، جو آپ کا وقت تھا جو آپ کو سلیوٹ کرتے تھے لوگ، آپ بہت ڈپٹی سی ایم تھے، آپ ہوم منسٹر تھے، آپ کتا بھی نہیں پوچھتا آپ کو. میں جو مثال دے رہا ہوں کچھ لوگ سمجھ رہے ہوں گے. ابھی دیکھ لیجیے آپ، بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاس. تو 60 سال کی عمر میں پوزیشن اور بڑی پوزیشن اور چھوٹی پوزیشن کا فرق بھی ختم ہو جاتا ہے. ریٹائرمنٹ کے بعد ایک چپراسی بھی آپ کو سلام نہیں کرتا، بچوں میں عزت ختم ہو جاتی ہے، دوستوں میں بیٹھنے میں وہ بھی ایک دوسرے سے چھڑچھڑاپن. اب آئیے 70 سال کی عمر میں، بڑا گھر، چھوٹا گھر، زمین، جائیداد، فارم ہاؤس، اس کی بھی ویلیو ختم ہو جاتی. بیٹا میرے کو رہنے دو، تم لوگ جاؤ، مجھے ایک چھوٹا سا کمرہ مل جائے، کیونکہ اٹھنا بیٹھنا نہیں آ رہا ہے، چلنا پھرنا نہیں آ رہا ہے. اب میں کہاں وہاں جاؤں، پارک میں بیٹھوں، فارم ہاؤس جاؤں، وہ بڑے گھر میں جاؤں، میں چڑھ نہیں سکتا سیڑھیاں، میں دعوت میں آ نہیں سکتا. یہ مجبوریاں آپ کو گھیر لیں گی. بس ایک چھوٹا سا کمرہ اور اپنی ایک پرائیویٹ زندگی آپ کو پسند آئے گی. سب کچھ چھوٹ جائے گا. بڑا گھر، زمین، فارم ہاؤس، یہ سب کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. باڈی تک تھک جاتی ہے، صرف ایک کمرہ ہی کافی ہو جاتا ہے. اب آئیے 80 سال کی عمر میں. 80 سال کی عمر میں پیسے کی ویلیو بھی ختم ہو جاتی ہے. جس پیسے کے لیے زندگی بھر بھاگتے رہے، آپ کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے ہوں گے، آپ کے پاس جیب میں لاکھوں روپے ہوں گے، آپ ایک سکھ کا پل نہیں خرید سکتے، اپنے جسم میں وہ طاقت نہیں لا سکتے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہزاروں لاکھوں کی دوائیاں خرید کے آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے، اپنی جوانی واپس نہیں لا سکتے، اپنی خوشیاں خرید نہیں سکتے. لہٰذا پیسے کی بھی ایک نہ ایک دن ویلیو ختم ہو جاتی ہے. آپ ایک پل کا سکھ نہیں خرید سکتے. 90 سال کی عمر، پوائنٹ نمبر 9. 90 سال کی عمر میں نیند کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. 24 گھنٹے الو کی طرح جاگ رہے ہیں اور جو ہے نیند نہیں آ رہی ہے. دن کا کوئی مطلب نہیں ہے، رات کا کوئی مطلب نہیں ہے. نیند برباد ہو جاتی ہے اور جو ہے نیند اڑ جاتی ہے. آدمی بالکل کسی کام کا نہیں رہتا. آخری میں 100 سال کی عمر میں آ جائیے. اگر 100 سال تک کوئی جی گیا، 100 سال کی عمر میں انسان دوسروں پر بوجھ بن جاتا ہے. یہ تو 70-60 کے بعد ہی بن جاتا ہے، لیکن 100 ایئرس کے بعد تو بہت ہی مشکل ہے. بوجھ بن جاتا ہے، زندگی سے نفرت ہو جاتی ہے. اب اتنا سب کچھ بتانے کے بعد میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ اسی لیے اپنی صحت اور اپنے عمل کا، اپنے اخلاق کا خیال رکھیے. اپنی صحت کے لیے برابر اچھی غذائیں کھائیے، ایکسرسائز کیجیے، چلتے پھرتے رہیے، واکنگ کیجیے، رننگ کیجیے، سوئمنگ کیجیے. اپنی صحت کو اچھا رکھیے. آج بھی آپ ادھر یو پی کے آگے کچھ گاؤں میں جائیے، میں جا چکا ہوں مدھیہ پردیش وغیرہ میں. کھیت میں کام کرنے والے 113 برس 114 برس کے بوڑھا بوڑھی روز جاتے ہیں کھیت میں اور لکڑیوں کا کٹا باندھ کے سر پہ رکھ کے لے کے آتے ہیں اور بڑے فٹ ہیں، سارے کام اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں. تو اپنی صحت کا، اپنے عمل کا، اپنے عقیدے کا، اپنی زبان کا، اپنے اخلاق کا خیال رکھیے، اپنی شرافت کا خیال رکھیے اور اپنا وقت اور اپنی صلاحیت اللہ کی فرما برداری میں گزاریے. آپ دیکھیے، آپ اللہ کی فرما برداری میں رہیں گے، اللہ آپ کو اچھی صحت بھی دے گا. آپ کو ڈیلی ایکٹیویٹی کرنا ہے، قرآن کی دعوت دیتے رہیے، برین اچھا رہے گا، بولنے کی صلاحیت باقی رہے گی. آپ کے اندر کیریکٹر ڈیولپ ہوتے 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 آپ ایک بہت بڑے ایکسپیرینس پہ پہنچ جائیں گے. آپ 100 سال کی عمر میں بھی اگر کوئی ایک لفظ بولیں گے نا تو لوگوں کے پاس اس کی ویلیو ہوگی. آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے لوگ، ایک بڑے عالم، بڑے اسکالر کی طرح آپ کی حفاظت کریں گے. آپ سے بیزار نہیں ہوں گے، آپ کسی پہ بوجھ نہیں بنیں گے. علم آدمی کو بہت اونچا لے جاتا ہے. پیسے کی تو کوئی ویلیو نہیں رہتی. آپ کو پیسے کما کے، جھوٹ بول کے، دنیا بھر کے دھندے کر کے اپنی خواہشات پوری کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی. آپ کے ہاتھ کے نیچے اللہ تعالیٰ ایسے ایسے لوگ پیش کر دیتا ہے، آپ کی اولاد ہو جاتی ہے، آپ کے اولاد کی اولاد، آپ دادا پردادا بن گئے. ہر آدمی آپ کی خدمت کرنا اپنی فضیلت سمجھے گا، اپنی خوش نصیبی سمجھے گا. لہٰذا اگر اللہ کی بندگی، اللہ کی کتاب کی دعوت اور اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے گزرے اور اخلاص ہو تو آپ یقین مانیے اگر آپ کو 200 سال کی عمر بھی مل گئی نا، آپ باعزت مریں گے، باصحت مریں گے، باوقار مریں گے،
ہدایت پہ مریں گے۔ چلیے ایک دو لطیفے سناتے ہوئے میں آپ کو بات ختم کروں گا کہ بچہ 10 سال کی عمر میں مما آئی لو یو، مما آئی لو یو، تو ماں بھی کہتی ہے آئی لو یو ٹو بیٹا، آئی لو یو ٹو، میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں۔ 20 سال کی عمر میں جب بچہ بولتا ہے مما آئی لو یو، تو ماں پوچھتی ہے وہ کون لڑکی ہے جس کے بارے میں تو بات کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ تیری آئی لو یو کا مطلب میں سمجھتی ہوں، کس کی بیٹی ہے وہ، یہ بات ہوتی ہے۔ 30 سال کی عمر میں جب وہ کہتا ہے کہ مما آئی لو یو، تو ماں کہتی ہے میں نے تو سمجھایا تھا اس لڑکی سے شادی مت کرو، اب تم اس کا رونا لے کے میرے پاس آئے ہو، اسی لیے آئی لو یو، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، مجھے معلوم ہے تم اس کی شکایت کرنے آئے ہو۔ 40 سال کی عمر میں جب بچہ کہتا ہے مما آئی لو یو، آئی لو یو، تو بولتی ہے دیکھو بیٹا یہ باتیں بہت ہو گئی، اب تمہارے بچوں کو سنبھالنے کی میرے پاس طاقت نہیں ہے، تم مجھے اپنے گھر میں نوکرانی بنا کے رکھنا چاہتے ہو، تم مجھے امریکہ انگلینڈ اس لیے بلا رہے ہو تاکہ تمہارے بچوں کی آیا بن کے رہوں میں، جاؤ جاؤ۔ یہ آئی لو یو کا مطلب ہوتا ہے 40 سال کی عمر میں۔ 50 سال کی عمر میں بھی اگر آپ کو ماں زندہ مل جائے اور 50 سال کی عمر کا آدمی بولے کہ ممی میں آپ سے بے حد محبت کرتا ہوں، مما آئی لو یو، تو ماں کہتی ہے بیٹا اب میں کوئی پیپر پہ سائن نہیں کروں گی، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں 60 ایئرس میں کسی کی ماں بچ جائے تو پھر بچ جائے، اس کے بارے میں اور کچھ بنائیں گے۔ ایک لطیفہ اور یاد آ رہا ہے کہ ایک صاحب جا رہے تھے تو ایک گدھے نے کہا، دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ مجھے اتنی عمر مت دے، جتنی بھی عمر دیا ہے واپس لے لے، میری بے عزتی سے میری حالت خراب ہو رہی۔ تو یہ صاحب بولے کہ اللہ میں تو عمر کی دعا کر رہا تھا، یہ جو گدھے کی بچی ہوئی ہے 10 سال وہ بھی مجھے دے دے۔ پھر تھوڑا آگے بڑھے تو ایک کتا رو رہا تھا، یا اللہ میری عمر واپس لے لے، جو بھی میرے 10 سال بچے ہوئے وہ لے لے واپس، مجھے نہیں چاہیے۔ یہ صاحب دعا کر رہے ہیں ان کو دے دے، کتے کی بھی زندگی مل گئی۔ پھر اب اس کے بعد بندر دعا کر رہا تھا، تو بندر بھی بولا میرے بھی 5 سال 10 سال جو بھی ہے ان کو دے دیجیے۔ آخری میں الو بھی دعا کر رہا تھا کہ میری بھی زندگی نہیں چاہیے، لے لے۔ ہوا یوں کہ یہ صاحب کی عمر 50 سال تھی، اس کے بعد گدھے کی زندگی ملی 10 سال، تو 50 سال کے بعد گدھے کی طرح کام کرتے رہے، ریٹائرمنٹ کے آخری میں بھی بڑی تکلیفیں اٹھاتے رہے۔ اس کے بعد کتے کی زندگی ملی تو بے عزت ہر جگہ سے دھتکارے گئے، بہو ناراض، بیٹا ناراض، بیٹی ناراض، گھر میں بیٹھے بیٹھے بیکار روٹیاں توڑتے رہتے، گھر میں جا کے کچھ سودا بھی نہیں لا سکتے، کیا بچے کو اسکول چھوڑ کے نہیں آ سکتے، لے کے نہیں آ سکتے۔ چلیے اب یہ گزر گئے آپ کے 50 کے بعد 60، یہ 70، کتے کی بھی مل گئی۔ اب بندر کی زندگی بالکل اچھلتے پھرتے، بعض بوڑھے آپ نے دیکھے ہوں گے بڑی چھچوری حرکتیں کرتے پھرتے رہتے، کیونکہ بچپن میں شرارت کرنے نہیں دی ان کے ماں باپ ان کو، لہٰذا بندر جیسی کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے، لوگوں کو رلانے کے لیے، یا پھر وہاں بٹھا کے رکھ دیا جاتا ہے۔ کتوں کی طرح بچوں پہ بھونکتے ہیں محلے کے، بندروں کی طرح چھچورپن بھی کرتے ہیں بعض لوگ۔ آخری عمر میں اب 80-90 سال ہو گئی ہے، 10 سال آپ کو الو کے بھی مل گئے تو رات بھر جاگ کے منڈی ہلاتے رہتے۔ تو کبھی بھی دعا کرنے سے پہلے سوچئے، کہیں اگر آپ کی دعا قبول ہوگی تو بہت بڑی مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ اللہ کو پتہ ہے کتنی عمر دینا ہے، کتنی صحت دینا ہے، کتنی بیماری دینا ہے، کتنی اولاد دینا ہے، کتنی دولت دینا ہے۔ یہ بکواس، یہ چھچوری چیزیں مت مانگیے اللہ سے۔ اللہ سے اگر مانگنا ہے تو ہدایت مانگیے، ہدایت، ڈائریکشن، جنت میں جانے کا راستہ، اس پہ اہدنا صراط المستقیم، راستہ دکھائیے جنت کا اور اس میں استقامت دیجیے، بس۔ انعمت علیہم، استقامت کی وجہ سے انعام ہوا، غیر المغضوب، وہ بھٹکے اس لیے، غضبناک اس لیے ہوئے آپ ان کے اوپر کیونکہ وہ اسٹیبلٹی نہیں تھی ان کے اوپر، ولا الضالین، اور جو اسٹیبلٹی نہیں ہونے کی وجہ سے گمراہی میں پڑ گئے۔ تو یہ چند باتوں کے ساتھ آج آپ کا ہوسٹ، گھوسٹ بھی سمجھتے ہیں کچھ لوگ، اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، اپنا خیال رکھیے، صحت کا خیال رکھیے، دین کا خیال رکھیے، اپنے احساسات کا خیال رکھیے، انسان بن کے رہیے۔ السلام علیکم۔